افغانستان میں آپ نے دیکھا نہیں، 2 لڑکیوں کو قید کیا تھا عیسائیوں کو، 5 سال طالبان کی قید میں رہی. اس کے بعد جب رہا ہوئی ہیں، جب طالبان کی حکومت ختم ہونے لگی، طالبان اگر مار کے پھینک دیتے تو ان کے پاس جواز تھا کہ بھائی ہمیں جب مارو گے تو ہم تمہارے افراد کو ماریں گے. لیکن افغان طالبان نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا ان لڑکیوں کو کہ بھائی اب ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، اور وہ اپنے ملک جا کے مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو بتاؤ کسی کی قید میں کوئی رہنے کے بعد اس کے مذہب کو قبول کر لے، قید میں رہنے کے بعد تو نفرت کے جذبات بڑھتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنے عرصے جیل کی کوٹری میں ڈالا، میں رہا ہوتے ہی ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ جذبات ہوتے ہیں. لیکن دشمن کے بارے میں کیا جذبات ان عورتوں کے کہ اسلام قبول بھی کیا اور ان کے حق میں کتاب بھی لکھی. نہیں یاری بات سمجھ میں، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں آئیں گی یہ باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں، کیونکہ اتنا دماغ میڈیا نے خراب کیا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. خود غیر سے گواہی دلوا رہے ہیں اللہ، غیر سے جو قید میں رہ کر آئی ہیں عورتیں، 1 نہیں 2 عورتیں، وہ خود گواہی دے رہی ہیں کہ اچھا سلوک ہوا، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کہتی ہیں جب یہ آتے تھے نا کھانا دینے کے لیے، نظر نیچے کر کے صرف ہاتھ سے برتن پھینک کے دور سے پھینک کے چلے جاتے تھے کہ قریب بھی نہ آئے ہم. ان کو اندازہ ہو گیا رہنے والوں کو کہ کون دہشت گرد ہے اور کون مظلوم ہے، سب پتہ چل گیا. ایک انگریز ابھی آپ دیکھیں فیس بک پہ افغان مجاہدین نے رہا کیا اس کو، اس کی باتیں بڑی معقول ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں کی اس نے. وہ رہا ہو کر گیا، اس نے بتایا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ کتنا اچھا تھا. جبکہ کیوبا میں بھی جا کے دیکھ لو فیس بک پہ تصویریں، پنجروں میں بند، 27 مہینے قیدیوں کو پنجرے میں بند کیا ہے. ظلم اور بربریت کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ 27 مہینے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کرنا، اسی میں کھانا ہے، اسی میں قضائے حاجت، اسی میں نیند. تو بتاؤ ایک قیدی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ وہ قیدی رہا ہونے کے بعد بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک، میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، مجھے اسلام کے بارے میں کتابیں دی گئیں، زبردستی کبھی نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ. اور اس انگریز کا باپ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، اتنی بڑی داڑھی، کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ اس نے کہا کہ جب یہ میرا بیٹا قید ہوا تو میں نے سوچا کہ اب فکر ہوئی کہ بھئی پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، قیدیوں کو تو بڑا مارا پیٹا جاتا ہے. اس کو اپنے لوگوں کا تو پتا تھا نا کیوبا میں کیا کر رہے ہیں ہمارے والے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا کہ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کس سلوک کا حکم ہے. تو جب میں نے قیدیوں کے بارے میں پڑھا قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا بیٹا اچھی حالت میں ہوگا. یہ جو آج کل فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں، ان پہ جو مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی جو ویڈیوز آتی ہیں یا ان کی جو تصویریں آتی ہیں، جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، ان کو دیکھا بھی کریں اور آگے پھیلایا بھی کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی مخصوص ایک طرز زندگی میں الجھ کے رہ گئے ہیں. دنیا میں مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے فون کیا، انٹرنیٹ پہ بتایا کہ پاکستان میں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے